اشتراہ من مصر، تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا. یہ خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا. اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے. انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں, ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے, اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا, کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو, اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے. آپ یہ کام کر نہیں سکتے, آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے, عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جا, زندہ ہو جاتا. تو عقل حیران ہوتی ہے نا, یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے, ان کو الگ سے گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. اب ظاہر ہے اتنے حسین, تو جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی, اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں, اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتا ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں. بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے ہیں, تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین, اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں, میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں, پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں, میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے, تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, میں تو کنویں میں تھا, وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا, تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے, کتنی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور, میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا, بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے, یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی, ہم تو کنویں میں تھے, ہم تو مر جاتے وہاں پہ, یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے پالا ہے, میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں, اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے, ایک آدمی اعتماد کرتا ہے, آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں. عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, اعتماد کر رہا ہے, تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو, بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو, یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو, یا سوسر سے لے لو, یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی, ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو, اب تک چل رہی ہوگی. سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی.
20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے میری گھڑی. ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی اپنے پیسوں پہ. اچھا بھائی وراوت قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے, جذبات ان کے دل میں, کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت, اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے, خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا, اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں, نوجوان کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں, کہتے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھاڑ دھام ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا, اس نے جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی, یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے, میں صاف ستھری ہوں, میں پاک دامن ہوں, تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو, کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوء. بادشاہ سلامت مصر, بات سنیے, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا, اس کو اچھا ٹھکانہ دیا, اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے, دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے, اس کی سزا بتائیں کیا؟ 1.5 ہوشیاری دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام 1.5 ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان 1.5 ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی, سمجھتے ہو. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی, میں تو ہوئی نہیں, میں تو پاک دامن ہوں, سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہو. جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے, بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا, اور بول یہ پہلے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے, بادشاہ سلامت میرے ہسبینڈ میرے سر کے تاج, یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی, کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی, اس نے مجھے, یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. بادشاہ حیران مہنجو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے, اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہے. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ 1.5 ہوشیاری کس کی ہے, میری بیوی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے, یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے.
تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی, لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اچھا, تو قرآن کہتا ہے آج اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدکنا, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر بڑی چالاک عورت ہے. میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ, اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر آ, ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا, طلاق دیتا, کچھ بھی کرتا, لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہوگا, بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے, بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں. بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر, یعنی اس کو پنجابی میں چھڑ یار, مٹی پا, چھڑ یار, اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا, بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر, مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے, بس میں اب اس مسئلے کو اچھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آئندہ تھوڑا احتیاط. انکی کنتی من الخاطئین, اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے, لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا, تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو, مٹی ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں, نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا, حضرت یوسف کو, لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں, ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا, اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاها عن نفسی, گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ, کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی شاہی, کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی, غلط تو وہ بھی تھا, لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے, بہت ہی چی تھو تھو چی چی چی, سمجھ رہے ہیں جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین, بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے, لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, بھائی یہ خبر غلط ہے, میں عاشق نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے, غلام پہ عاشق ہو گئی, معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں ان مدینہ کی تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی, اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا, عاشق ہی ہونا تھا اس کا.
تاکہ یہ بدنامی، دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے، فلما سمعت بمکرہن، جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو شہر کی جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا اونچے اونچے گھرانوں کی، ان کی دعوت کی، ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں، وہ آتی نہیں، کہتی بس چھوڑ پرے، ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا، بس چھوڑ رہنے دے، اور جو ہونا تھا ہو گیا، پتہ ہے. اس نے کہا نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگی اسی دوران، کتنی ہوشیار تھی دیکھو، اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ، یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے، یہ اتنے مبہوت ہوں گے، یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گے. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن، ہاتھوں میں چھری پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت عجیب سمجھا، وقطعنا ایدیہن، اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی معمولی نہیں، کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی، تم ملامت کر رہی تھی نا، پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں، پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی، اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، قالت، فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا، میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی، یعنی میں اقرار کرتی ہوں، اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب بباں کے دہل اعلان کرنے لگی، اب میری جو محبت ہے، عشق ہے، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا. اور اب کیا کہنے لگی، لئن لم يفعل ما آمرہ، اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں، بادشاہ کی بیوی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں، بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کرا نہیں رہے، یار ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے نیند نہیں آتی، شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں، آج بھول جاتے ہیں تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی السجن احب الی، اے اللہ مجھے ساری زندگی، جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 8 10 کی ہیں، لیکن زنا کے قریب، بولو، حالانکہ والد کے 2 شادیاں، اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو
نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے, اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو, جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے, اچھوں کا انجام. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے. کرتے تھے کتے, کہیں سفر پہ جانا ہوا, خوراک ڈالنا بھول گئے, واپس آیا, کتے بھوکنے بلبلا رہے تھے کہ اسی کو کھا گئے. بتاؤ کتے اچھے ہوتے تو اس کو کھا لیتے مالک کا, فی الحال تو پیٹ بھرو, پھر کون مالک. تو اچھے برے انسان ہو, جانور تو جو اللہ نے جیسا بنا دیا ہمیشہ اسی جگہ پہ, تبھی تو اللہ نے جانور کو مسخر کیا. مسخر کسے کہتے ہیں, غلام اس کو بنایا جاتا ہے جس کی اپنی نہ چلتی ہو. آپ بتاؤ, آپ نے کسی کو غلام بنایا, دکان میں آپ نے ملازم رکھا کسی, آپ اس کے ذمہ کام لگا کے گئے, تو اتنے بجے آئے گا, اتنے بجے دکان, چاول کی بوری یہاں رکھی ہے, آٹے کی بوری یہاں رکھی ہے, باجرہ یہاں رکھا ہوا ہے, یہ ڈالڈا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, وغیرہ وغیرہ. کسٹمر جب آئے تو پہلے اس کو ڈالڈے کا بتانا, پہلے چکی کے آٹے کا بتانا, پھر سفید آٹے کی طرف کچھ بھی سمجھایا اس کو. وہ 8 بجے کے بجائے 11 بجے دکان کھول رہا ہے, دکان کھول کے 1 گھنٹہ ادھر ادھر چائے پانی میں لگا دیتا ہے, کسٹمر کو نہیں کراتا. تو آپ اس کو کیا تانا دیتے ہو, آپ اس کو سمجھاتے ہو, تو بجائے سمجھنے کے الٹا آپ کو سمجھانا شروع کر دے. تو آپ اسے کیا بولو گے, تو میرا باپ ہے, تو میرا باس ہے, یا میرا ملازم ہے, یہی کہو گے نا اس کو. ابے تجھے میں نے ملازم رکھا تھا بھائی, ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا بھی. آپ اسے کیا بولو گے, بھائی تجھے میں نے ملازم رکھا تھا, تو میرا باپ بن گیا ہے, یہی بولتے ہو نا. گھر میں باپ جب بیٹے کو کچھ سمجھائے اور بیٹا سمجھنے کے بجائے آگے سے الٹا ابا کو سمجھانا شروع کر دے, تو ابا کیا کہتا ہے, تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں. تو اللہ نے اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا, وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر. مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم, یہ تمہارے کام میں. بولے اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا, سورج کتنا بڑا بنایا, کتنا عالی شان, اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, یہ بھی تمہارا ملازم ہے. سورج بھی کس کی خدمت میں ہے, بولو. اب ان کی اپنی نہیں چلے گی. دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے. فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو
عام جو رنگروٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جہاں تک ہماری نالج ہے، آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آئی ایس ایس پی کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا ہے۔ جیسے سوال پوچھ، ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ہمیں شادی کرو۔ خر دماغ ہوگا ایک دم، کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل۔ بولو نا یار کیا ہو گیا، یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی، ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دی۔ تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل۔ بولو پاس سے بات نکلتی ہے، کیا کروں؟ یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا، اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہہ رہے میں ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا۔ کھوپڑی کیسے گھومتی؟ وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے؟ مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آیا ہے، میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو سنا۔ میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی۔ کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے۔ یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے وٹا سٹا۔ سمجھ میں آئی؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا، وہ کیوں کرے گا؟ تو وہ یہاں وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی۔ اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے۔ ویسا نہ کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ اٹا سٹا لگا دو آگے، پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئی ایس ایس بی میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کیا چیک کیا جاتا ہے، کھوپڑا مینٹل لیول چیک کیا۔ جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے بھی کہ نہیں اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری۔ تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول کہ قیادت، لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے۔ جانوروں کے پاس دماغ، بولو، ذہانت نہیں ہوتی۔ دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ، جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائے گا، جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائے گا۔ انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی، کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سورج ہمارے یہاں جاب کر رہے ہیں۔ آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں، 5:45 یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں۔ 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا، بولو اتنی بڑی چیز ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے، تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ۔ یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا، یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے، تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں، اتنی بڑی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی، تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا، ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو، خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو، دماغ کو۔ یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی، یہ لاسانی کے کٹے ہیں۔ دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا، میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک، تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ۔ آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے، اتفاق سے آ گئے، نوک کیا دروازہ، جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ کچھ ہی سے پاگل ہو جاؤ گے نا، ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا، یہی ہوگا نا بھائی، خواب تو نہیں آ رہا۔ جب یقین ہو جائے گا، لاتیں گھوسے اپنے خود مارو گے، گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4، ٹھیک ہے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں۔ پھر آپ بٹھاؤ گے، اکرام کرو گے، سیلفیاں لو گے، اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا، بیل، بہت کھلا کھلا کے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو، اس کو لفٹ کراؤ گے آپ؟ بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو، یہ گھر میں صوفے میں بٹھاؤں گیا میں اس کو؟
ایک آدھ سیلفی لے لو گے چلو ٹھیک ہے, نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے اتنے سے, ان کو تو اتنی عزت, اور یہ اتنا بڑا کٹا, اتنا موٹا, اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست, اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے, یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں, بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو صرف جسہ ہے, یہ جو لاسانی کا کٹا, اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ, یہی پروٹوکول, گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو, 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی, اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی, بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا, ہے تو گائے, وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات, اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے, تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے, یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے, سوچتا ہے, اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ, انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے, اپنی مرضی والا نہیں ہے. اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے کہ کیا کرنا ہے اس نے, وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں, انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے, باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی ہے, بیٹھی رہی انڈوں پہ, آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا, جانور, مرغیاں شرغیاں, تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈے دے گی, وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار, پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی, 8 انڈے دیے, 10 انڈے دیے, 12 انڈے دیے, اب وہ کہتی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو, ان سے چوزے نکالو, پھر میں ماں بنوں گی, پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند, بولو. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے, اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, بعض لے کہ 10 دن کی تو فرصت ملے گی, اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے, اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا, انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران, انڈے کہاں سے لاؤں گا میں, بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع, ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا, وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا, پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہے یار, نئے نئے رشتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے, ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے, انڈے پہ انڈا, کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے, پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی, ان کی اپنی مرضی. فارمی مرغی کو دیکھ لو یار, بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں, میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا, اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے, اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, ان کو کھانا کھلا, بیٹا جلدی سے کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا مجھے تو ڈر ہی اور چھوٹے نہ ہو جائے کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, مرغیاں ہماری مرضی سے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی, پھر 1 سال میں اتنی, 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے, وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے, جانور
نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو, جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں, جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی, وہ ہمارے ملازم ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی, 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا, وہ گند بھی کر رہی تھیں, مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی, اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس, تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی, ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس, تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں. یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار, بیچاری بطخیں, لیکن کیا کریں, اب کیا کریں, اس کو ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں بیٹیں اتنی بڑی بڑی, جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے, یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی, نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے, ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا, میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں, میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. سب کو یہ کہہ رہے ہیں کیوں, میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے, کیونکہ اب یہ ہماری خدمت نہیں کر رہی, اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی. جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ, اس کو پھینکو نہیں, ضائع نہ کرو. ذبح کر دی, 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے, کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑ, ٹھیک ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے, کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں, کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے ہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا, یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں, یہ گھڑی خراب ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی, اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کریں نا, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے. سمجھتے ہو؟ جزاک اللہ. میں ایک دفعہ پانی پی رہا تھا, ویڈیو میں آئے, انہوں نے کہا 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے, آپ نے 2 میں پی لیا. مجھے نہیں پتا کسی حدیث میں ہے 3 سانس میں پانی کا, کوئی حوالہ ہو تو بتا دیں. پانی پئیں جیسے آپ کو سہولت ملے, ایک دم سے نہ چڑھا لیں, اس سے
میڈیکلی نقصان کا خطرہ ہے، باقی 2 سانس میں بھی پی لیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صحیح حدیث کسی کے سامنے ہے تو حوالہ دے دیں تو میں پھر 3 میں ہی پیا. صلو علی الحبیب. اچھا اسی طرح خوب سمجھ لیں بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پی، لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو، کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا، بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں. لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ، پانی سب پی رہے ہیں، وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. وہاں پیو نکلو. تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں، پانی بھی بیٹھ کے پیئیں. لیکن جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. جگہ نہیں ہوتی، کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی، بعض دفعہ آدمی زمین پہ گند ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا مشکل ہے، تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو بچوں کو بہرحال ادب سکھائیں، بیٹھ کے پئیں. بچوں میں تو یہ سافٹ ویئر پہلے ادب کے انسٹال کر دیں، کیونکہ بچوں کو اگر سختی نہ کی جائے نا پھر تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے. لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے، صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا، جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا. یہ صرف یہ بتانے کے لیے، اس میں صرف اتنی حکمت ہے، ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے.